بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ آج میں نے بات تو کسی اور موضوع پر کرنی تھی۔ آج میں نے صبح ٹویٹر کے اوپر خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کا ایک ٹویٹ دیکھا۔ اس ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو 4 سالوں کی جلا وطنی کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور بھی کئی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جلا وطنی، یا تو ان کو اس لفظ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا پھر کچھ اور بات ہے۔ زور زبردستی کا انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نواز شریف کی انقلاب کی کہانی کیا ہے؟ اب جلا وطنی کہتے ہیں کہ جس کو ریاست اپنے ملک سے نکال دے۔ اب نواز شریف کو ریاست نے نکالا یا نہیں نکالا یہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ خود 4 ہفتوں کا کہہ کر گیا تھا دوائی لینے کے لیے کہ جی میرے ڈاکٹر لندن میں ہیں، میں اپنا علاج کروانے جا رہا ہوں، اور 50 روپے کا اسٹامپ پیپر اس کے بھائی نے اس کی گارنٹی دی تھی، اس پر لکھ کر دیا تھا انہوں نے کہ جی ہم 4 ہفتوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ 4 سال گزر گئے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی بھی 21 اکتوبر کو آنے کی پکی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ استقبال کی تیاریاں ضرور ہو رہی ہیں۔ اب استقبال کی کہانی بھی علیحدہ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو جلا وطنی کی بات یہ کر رہے ہیں، نواز شریف کب جلا وطن ہوئے؟ 3 بار انہوں نے وزیر اعظمی ملی ان کو، مطلب کہ اس ملک کی۔ سب سے پہلے یہ حکومت میں آئے 90 کی دہائی میں، 1990 میں۔ 93 میں اسمبلی ٹوٹ گئی، آپس کے حالات الٹے سیدھے ہو گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیچھے کچھ اور طاقتیں کار فرما تھی اس معاملے میں۔ 93 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر 97 میں الیکشن ہوئے، ان کی حکومت آئی۔ 99 میں مشرف صاحب نے ان کو نکال دیا، کسی وجہ پہ نکالا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ اب سب کے سامنے ہے کہانی۔ اب یہ جیل کے اندر تھے، اٹک جیل، یہ والی اٹک جیل نہیں جس میں عمران خان تھا، وہ اٹک قلعہ تھا جس میں نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اب نواز شریف صاحب جب ڈیل کر کے نکلے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ والی بیرک میں نواز شریف کے ساتھی بھی تھے۔ نواز شریف کے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں تھا جس وقت نواز شریف نکلے ڈیل کر کے۔ پھر واپسی ہوئی 2007 میں، وہ بھی ڈیل کے نتیجے میں۔ یہ کیسی جلا وطنی ہوئی؟ یہ پوچھنا پڑے گا ان سب سے جو جلا وطن کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ پھر مکمکا کی حکومت شروع ہوئی، پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر 2013 میں پھر نواز شریف کی حکومت آئی۔ 2017 میں ان کی بدقسمتی پاناما نکل آیا، جائیداد انہوں نے بنائی ہوئی تھی، آف شور کمپنیاں ان کی تھیں، سزا ہوئی، پھر یہ حکومت سے نکالے گئے۔ 1 سال کی ان کو سزا بھی، 7 سال کی سزا ملی، 1 سال سزا اوکھے سوکھے ہو کر بھگتی انہوں نے۔ پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کی، نکل گئے باہر۔ اب تو یہ بات سر عام بتائی جاتی ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو نکالا، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ پھر واپسی پر آ رہے ہیں، اب بھی یہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، تو کیسی جلا وطنی؟ یہ ہے ان کے سارے انقلاب کی کہانی۔ 18 تاریخ کو، یہ 18 سپٹمبر کی بات ہے، انہوں نے تقریر کی، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے پہلے ہو چکا۔ تقریر کی کہ جی ہم نے احتساب کرنا ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور یہ ججز کا۔ بعد میں 10 دنوں میں 10 بیانے بدلے انہوں نے، ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اب وہ ڈیل کر کے کل ان کا وہ واضح کہہ دیا انہوں نے کہ جی ہم نے کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہم مفاہمت کی پالیسی کریں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ وہ پنجابی میں کہا ہے پہ آجے بیانیہ، کوئی بیانیہ نہیں ہے ساڈا۔ اب ایئر وائی نے اس پر بڑی، مختلف میڈیا چینلز نے اس پر ہیڈ لائنز بنائی۔ ایئر وائی چینلز نے بڑی زبردست ہیڈ لائن بنائی اس پہ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو یو ٹرن کا تانا دینے والے آج خود یو ٹرن لینے پر مجبور ہو گئے. یہ بڑی زبردست ہیڈ لائن ہے. اب عمران خان کو یہ یو ٹرن کا تانا دیتے تھے. دوسری طرف ان کے دوست جو ہیں یہ انقلابی کہانی بن کے واپس تو آ رہے ہیں. ان کے اپنے دوست ان کو کہہ رہے ہیں میاں صاحب واپس نہ آئیں. بہتر یہ اگر آپ کی عزت ہے نا تھوڑی سی بھی تو واپس نہ آئیں. یہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے آپ کو. آپ کا بیانیہ کچھ نہیں ہے, آپ کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے, آپ کی جماعت برباد ہو چکی. آپ اگر واپس آئیں گے تو سوائے بیانیہ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یہ بات کی ہے نصرت جاوید نے. محمد مالک جو عمران خان کو کہتے تھے کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں گے معیشت پر, ان کو یہ گریبان پکڑنا تو عمران خان کے دور میں یاد آیا تھا. اس کے بعد آج انہوں نے کہا ہے کہ بیانیہ تو اس کا ہی چلے گا جو جیل میں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. بیچیں گے کیا؟ مہنگائی ختم کریں گے, وہ سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے انہوں نے. احتساب کریں گے, وہ بھی سب کو پتا ہے, لیٹ گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے کہ وہ اس کو اٹک سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا اور سخت سے سخت اذیت اس کو ایک بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور وہ اب بھی نہیں ٹوٹ رہا. یہ حالت ہے ان کی. اور یہ لوگ اب بندہ لانے والوں جتنے بھی بندے یہ لائیں گے ان کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ زیادہ لائے گا 21 اکتوبر کو اس کو ہم 1 to 5 ہونڈا موٹر سائیکل جو ہے وہ انعام میں دیں گے. اب یہ بریانی نان اور اس طرح کی باتیں تو گئیں, اب ان کے لیے موٹر سائیکل دی جائے گی جو لوگ زیادہ سے زیادہ بندے لائیں گے. یہ حالت ہو گئی ہے ان کی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ 21 اکتوبر کو یہ بندے اکٹھے کر بھی لیتے ہیں, میاں صاحب کا استقبال ہو بھی جاتا ہے, یہ اس کو ووٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. آپ سے بھی سوال ہے, آپ بتا دیں. میرا خیال ہے تو ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے عمران خان کے, اور ان کو کوئی بھی بندہ اس ملک کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ پاپولیرٹی کا گیم اسی کے پاس ہے. ان سب کو تو کسی نے نہیں پوچھنا. بہرحال حالت ان کی انقلابی کہانی کی آپ نے سن لی. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.